السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ افتخار احمد آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب جاوید اکرم چودھری صاحب۔ جاوید اکرم چودھری صاحب کے بارے میں بتلاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ان کا تعلق تعلیم و تدریس سے بھی ہے، اور ان کے شاگردوں کی ایک کثیر تعداد ملتان میں پریکٹیشنرز لائرز ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حق المہر کے بارے میں ہے۔ میرے پینل میں جو شامل ہیں ایڈوکیٹ مدثر ہاشم صاحب شامل ہیں، اور میرے ساتھ ابراہیم رفیع صاحب ایڈوکیٹس ہیں، اور میں آپ کا ہوسٹ افتخار احمد۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو جاوید اکرم چودھری صاحب کی طرف جاتے ہیں، اور ان سے ہمارا پہلا سوال ہے حق المہر کیا ہے اور اس کی شرعی اور قانونی پوزیشن کیا ہے، تاکہ عام لوگوں کو بھی علم ہو سکے۔ جناب جاوید چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں میرے انتہائی محترم جناب افتخار قریشی صاحب، جو کہ ہمارے نائب صدر ہیں ڈی بی اے ملتان کے، کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ مجھ سے آ کے قانون کی باتیں کریں۔ میں ان کے سامنے اپنی آراء دینا ایسے ہی ہے کہ وہ شاعر کے مصداق کے تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، کتنے پاگل ہیں لوگ سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ تاہم پھر بھی میں انتہائی مشکور ہوں ان کا، اور جو میرے کج مجھ افکار ہے میں پیش خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک حق مہر کی بات ہے، ڈاور کی بات ہے، تو جیسے کانٹریکٹ کے لیے کنسیڈریشن ضروری ہے، اسی طرح کنسیڈریشن جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے کانٹریکٹ کے لیے، جسے بدل کہا جاتا ہے، اسی طرح یہ شادی کا بدل ہے۔ کانٹریکٹ از دا کنسیڈریشن آف میرج، یہ نکاح کا، شادی کا بدل ہے۔ اس کو اور بھی اس کی بے شمار قانون دانوں نے اس کی اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے تخیل کے مطابق اس کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ دا فائنینشیل گین وچ a wife entitled to receive from his husband as a consideration of marriage، کہ یہ وہ مالی فائدہ ہے جو کہ ایک بیوی اپنے ہسبینڈ سے، اپنے شوہر سے شادی کے بدل کی صورت میں لیتی ہے۔ میں اس کو سمپل کرتا ہوں کہ ڈاور از دا کنسیڈریشن آف میرج، حق مہر جو ہے وہ شادی کا بدل ہے یا کنسیڈریشن ہے۔ شادی کے کانٹریکٹ کا جو بدل ہے وہ کنسیڈریشن، اس کنسیڈریشن کو ڈاور کہتے ہیں۔ اور جہاں تک اس کی اہمیت کی بات ہے، اس کی لیگل اہمیت بھی بہت ہے، اور جہاں تک شرعی اہمیت کی بات ہے تو اس پہ میرے رسول کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اینڈ پے دا ڈاورز آف وائفز ولنگلی، کہ اپنی بیویوں کے حق مہر خوش دلی سے، خوشی سے ادا کرو۔ تو میرے رسول کی حدیث کے بعد کوئی قانون سب پھیکے پڑ جاتے ہیں، تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور جہاں تک ہماری قانونی اس کی بات ہے کہ اگر یہ نہ دے تو اس کے کیا امپیکٹ ہے، اگر ہسبینڈ حق مہر ادا نہ کرے، یہ اس کے اوپر قرضہ ہے، یہ عورت کا حق ہے اور ہسبینڈ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر ہسبینڈ اس کو ادا کرنے سے قاصر رہے تو صرف اس ایک وجہ سے بیوی اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر سکتی ہے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ غیر آباد ہو گئی ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے۔ اگر وہ اس وجہ سے غیر آباد ہو تو اس کے پاس شرعی جواز ہے، عدالتیں اس کی غیر آبادی کو بلا جواز نہیں کہیں گی، وہ بالکل جواز پہ ہے، بالکل جسٹیفائیڈ ہے۔ تو یہ حق مہر بہت ہے۔ اس کے علاوہ حق مہر جو ہے وہ رسپیکٹ آف وائف کے طور پہ طے کیا جاتا ہے، اور یہ وائف کو ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے معاشرے میں کہ اسے اب یہ ہسبینڈ چھوڑے گا نہیں۔ جی، ہمارے ساتھ پینل میں ابراہیم رفیع صاحب ایڈوکیٹ شامل ہیں۔ اب ہم ان کے پاس چلتے ہیں کہ ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں حق مہر کے بارے میں جاوید اکرم چودھری صاحب سے جو کرنا چاہتے ہیں، مائک میں ان کے حوالے کرتا ہوں۔ جی، میں بہت شکر گزار ہوں افتخار احمد قریشی صاحب کا کہ انہوں نے اس علمی محفل کا مجھے حصہ بنایا اور مجھے یہاں پر دعوت دی آنے کے لیے، اور کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ ابھی جو ہم نے ڈیفینیشن حق مہر کی جانی، اس سے ہمارا کافی علم میں اضافہ ہوا۔ تو اب میرا بیسک سوال سر سے یہ ہے کہ سر، حق مہر میں ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اماؤنٹ کیا ہونی چاہیے؟ اس کے متعلق اگر آپ جو ہے نا لیگل جو جورسڈکشن ہے اس میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، یہ اگر آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اور ہمیں اس پہ روشنی ڈالیں تو یہ ہمیں کافی فائدہ ہوگا۔ تھینک یو سر۔ جی ابراہیم رفیع صاحب، شکریہ، آپ کا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ حق مہر میں
کیا دیا جا سکتا ہے؟ اس کو ایسے لیتے ہیں کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہوگا حق مہر کا. وٹ ول بی دا سبجیکٹ میٹر آف ڈاور. حق مہر میں کیا دیا جا سکتا ہے؟ اس میں بہت سمپل سی بات ہے، قانون بہت کلیئر ہے، شریعت بہت کلیئر ہے. دو چیزیں. نمبر ایک، فکسڈ سم آف منی، طے شدہ رقم. رقم نہیں، طے شدہ رقم، تعین کی ہوئی رقم. 5 لاکھ، 2 لاکھ، 10,000 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 5,000. فکس سم آف منی. اور دوسری چیز، کوئی ایگزسٹنگ پراپرٹی. اب پراپرٹی میں دونوں پراپرٹیز آ جاتی ہیں، موویبل بھی اور اموویبل بھی، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ایگزسٹنگ ہو. تو حق مہر میں کیا دیا جا سکتا ہے، یا سبجیکٹ میٹر آف حق مہر یا ڈاور کیا ہوگا؟ تو دو باتیں ہیں. نمبر ایک، فکس سم آف منی، اور دوسرا ہے ایگزسٹنگ پراپرٹی. اس کے بعد آپ کا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ حق مہر کی اماؤنٹ. میں اس کو اور کلیئر کرتا ہوں سوال کو بھی، کم سے کم حق مہر کتنا ہو سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ حق مہر کتنا ہو سکتا ہے. اس پہ قانون اور شریعت بہت کلیئر ہے کہ حق مہر کی نہ کم سے کم کی کوئی قدخن لگی ہوئی ہے کہ اتنا، اس سے کم نہیں ہو سکتا، نہ زیادہ سے زیادہ پہ کوئی قدخن یا لیمیٹیشن ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ فیملیز کی حیثیت دیکھتے ہوئے، دولہا دلہن کی حیثیت دیکھتے ہوئے طے کیا جاتا ہے. اس کی اس کی کم سے کم کی بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث ملتی ہے کہ نکاح کرو، ایون اگر تم اپنی بیوی کو حق مہر میں اگر ایک لوہے کی رنگ بھی دے سکتے ہو، تو حق مہر کی کم سے کم کی بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی قدخن نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی بھی نہیں ہے. ہاں، قانون نے ایک لمیٹیشن رکھ دی ہے، ایک قدخن رکھ دی ہے کہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. جی قریشی صاحب. جی، ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری شخصیت ایڈوکیٹ مدثر سلیم صاحب بھی موجود ہیں، کافی دیر سے خاموش ہیں. تو اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا سوالات ہیں چودھری صاحب سے پوچھنے کے لیے. تو حق مہر کے بارے میں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، تو مائک میں ان کے حوالے کرتا ہوں مدثر سلیم ایڈوکیٹ صاحب کے پاس. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں افتخار قریشی صاحب کا. اس کے بعد جاوید اکرم چودھری صاحب سے میرا کچھ کوئسچن ہے حق مہر سے ریلیٹڈ ہے. حق مہر ہماری لیگل پریکٹس میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کو ریلیٹڈ بہت سارے کوئسچنس ہیں. کچھ کوئسچنس میں جاوید اکرم چودھری صاحب سے کرنا چاہوں گا. میرا فرسٹ کوئسچن ہے کہ حق مہر کون طے کرے گا اور کب طے کرے گا. سیکنڈ میرا کوئسچن ہے کہ حق مہر کو بطور اعلی کار استعمال کیا جاتا ہے. اس کو ایک ایز اے انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے کہ جس ٹائم یہ طے کیا جاتا ہے اس ٹائم اس پرسن کی کاسٹ سے زیادہ طے کیا جاتا ہے، اس کی استطاعت سے زیادہ طے کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو ڈیورس کے مختلف مراحل میں سے گزار کے اس کو وصولی کا طریقہ بنایا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی، حق مہر کب طے کیا جا سکتا ہے اور کب طے کیا جاتا ہے اور کون طے کر سکتا ہے؟ حق مہر کسی بھی وقت طے کیا جا سکتا ہے. کسی بھی وقت سے کیا مراد ہے؟ اس کے 3 ادوار بنتے ہیں. ایک تو ہے کہ نکاح سے پہلے، ایک ہے نکاح کے وقت، اور ایک ہے نکاح کے بعد. بیفور نکاح، ایٹ دا ٹائم آف نکاح اینڈ آفٹر دا نکاح. تینوں مراحل، تینوں ادوار میں یہ طے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پھر اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. اگر شادی کے بعد طے ہوگا تو اس کو کچھ اور نام دیں گے، شادی سے پہلے طے ہوگا اس کو کچھ اور نام دیں گے. وہ اگر میں اس کو ڈسکس کروں گا تو یہ کمپلیکیٹ ہو جائے گا. میں نے آپ کے سوال کو سادہ جواب دیا ہے کہ شادی سے پہلے بھی طے ہو سکتا ہے، نکاح سے پہلے جسے مراد، اور نکاح کے وقت بھی، ایٹ دا ٹائم، ایٹ دا نیک آف دا ٹائم، نکاح کے وقت، اور نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، اس کے بعد بھی طے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس سوال کا آپ کا دوسرا حصہ تھا کہ کون طے کرے گا. جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عموماً ہمارے اس بارے میں کوئی اتنی زیادہ آگاہی نہیں ہے. یہ پہلا تو حق ہے پارٹیز آف میرج کا. جو لوگ شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، یہ وہ طے کریں گے. ان کی ایما پر، ان کی کنسنٹ سے، ان کی ولنگنیس سے طے ہوگا. نمبر 2، اگر وہ نہیں تو ان کے پیرنٹس طے کریں گے. وہ نہیں ہے تو ان کے گارڈین، اگر پیرنٹس نہیں ہیں تو عموماً گارڈین ہوتے ہیں، گارڈین طے کریں گے، یا ایجنٹس آف گارڈین، یا ایجنٹس آف پارٹیز. 5 طرح کے لوگ ہو گئے.
पार्टीज़ खुद तय करेंगी या पार्टीज़ के एजेंट तय करेंगे या पार्टीज़ के पेरेंट्स तय करेंगे या गार्डियंस तय करेंगे या इसके गार्डियन के या पेरेंट्स के जो एजेंट होंगे वो तय करेंगे। इसके बाद आपने जो सवाल किया, हम बात कर रहे हैं कानून क्या है, कोई उसको मिसयूज़ करता है या उसको बतौर कमाई का, आमदनी का या चीट करने का ज़रिया बनाता है, ये उसकी सवाबदीद है। जहाँ तक बात है कि हमें इसे कंडेम करना चाहिए, और जहाँ आप बात कर रहे थे कि उसकी इस्तात से ज़्यादा, इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है भाई किस तरह तय किया जाए, लेकिन उसकी इस्तात देखी जानी चाहिए, उसकी कैपेसिटी देखी जानी चाहिए। इतना कभी नहीं होना चाहिए कि जो वो अदा ही ना कर सके। तो ये अभी आपके सवाल पहले हिस्से में जवाब था कि पार्टीज़ की कंसेंट से पार्टीज़ तय करेंगी। जब तय हो रहा था तो वो अंधा तो नहीं था, इतना तय करवा लिया है उसने, इतने पे वो राज़ी हो गया जो उसकी कैपेसिटी में ही नहीं है। तो ये उसकी गलती है। जो एक फरीक चलो चीट करना चाहता है, उसकी चीटिंग की इंटेंशन है, दूसरा तो जाग रहा है ना, उसे चाहिए कि अपनी कैपेसिटी, अपनी हैसियत, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सामने रख के तय करवाए। जी जावेद भाई, ये फरमाइए हक़ुल महर की कितनी इकसाम होती है? कोई टाइप्स भी होती हैं या एक ही किस्म का होता है? और थोड़ा सा अगर उस पर रोशनी डालें तो नाज़रीन के लिए एक हक़ महर को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आम लोगों को भी। इफ्तिखार भाई, जहाँ तक हक़ महर की अक़साम का ताल्लुक़ है तो हक़ महर की बुनियादी तौर पर दो अक़साम है। एक है प्रॉम्प्ट डॉवर और दूसरा है डेफर्ड। अब इसका तर्जमा कर लेते हैं उर्दू में। प्रॉम्प्ट डॉवर कहा जाता है मुअज्जल हक़ महर, हक़ महर मुअज्जल या मुअज्जल हक़ महर। अब मुअज्जल से क्या मुराद है? मुअज्जल से मुराद है फौरी जो अदा करना हो। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि वो अदाशुद को मुअज्जल समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इस बारे में मैं वो निकाह नामे के जो कॉलम्स हैं, जो रेलिवेंट कॉलम हैं, उनका भी जिक्र करूँगा। पहले मैं इनकी अक़साम थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। प्रॉम्प्ट हक़ महर का मतलब है जो फौरी अदा करना हो। इसका इंग्लिश में ये है पेएबल इमीडिएटली आफ्टर डिमांड। पेएबल इमीडिएटली आफ्टर, जब बीवी मांग ले। या आम एक लफ्ज़ हमारे यहाँ जो आम इस्तेमाल में है वो इंदुल तलब। तो मुअज्जल को ही इंदुल तलब कहते हैं। हमारे यहाँ इंदुल तलब किसी और मायने में लिया जाता है, ऐसा नहीं है। प्रॉम्प्ट को ही, मुअज्जल को ही इंदुल तलब कहा जाता है। हमारे यहाँ आम लोग ये समझते हैं मुअज्जल का मतलब है अदाशुद, ऐसा नहीं है। ये है मुअज्जल, जो मुअज्जल लिखा गया है इसका मतलब है जब बीवी मांगे तो शोहर देने का पाबंद है फ़ौरन। और दूसरा हक़ महर जो है वो है डेफर्ड, उसे कहते हैं मोजल या गैर मुअज्जल। गैर मुअज्जल, मुअज्जल से उलट, यानी कि हाजिर से जैसे गैर हाजिर होता है, ऐसे मुअज्जल जो फौरी देना होता है डिमांड के बाद, ये है गैर मुअज्जल। के डिमांड कर भी ले, ये कब अदा होगा? ये अदा होगा जब हस्बैंड तलाक दे, ऑन द डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। ऑन द डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज पे ये काबिल अदा हो जाएगा, पेएबल हो जाएगा। या दूसरी सूरत है कि हस्बैंड फोत हो जाए, बीवी नहीं, हस्बैंड फोत हो जाए तो काबिल अदा हो। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट लिया जाता है मुअज्जल का मतलब अदाशुद है और इंदुल तलब का मतलब है कि जब ये तलाक शलाक होगी या तो तब अदा करना है। ऐसा नहीं है। मुअज्जल है जब बीवी मांग ले, वो मियाँ के साथ रहते हुए तलब कर ले, उसका हक़ है, उसे देना पड़ेगा। नहीं देगा तो वो रिजाइड करने से, उसके साथ रहने से इनकार कर सकती है। वो उसके साथ हम बिस्तरी से इनकार कर सकती है। तो वो इसमें ना शरई तौर पर और ना लीगली गुनाहगार है। ना लीगली वो कोई ऐसी बात कर रही है कि उसकी पकड़ हो, और ना शरई तौर पे। और दूसरा जो है गैर मुअज्जल या डेफर्ड, वो काबिल अदा होगा जब शोहर फोत हो जाए या शोहर तलाक दे दे। जी, अगले सवाल के लिए मैं इब्राहिम रफ़ी साहब की तरफ आता हूँ। जी, शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। मेरा बेसिकली सवाल ये है कि हक़ महर को माफ़ कौन कर सकता है? इसके बारे में अगर सर रोशनी डालें इस पर तो मैं उनको सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। जी इब्राहिम भाई, थैंक यू। जहाँ तक हक़ महर माफ़ करने का ताल्लुक़ है, हक़ महर वही माफ़ कर सकता है ये जिसका हक़ है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये महर का हक़ है, ये बीवी का हक़ है। बीवी अगर चाहे तो माफ़ कर सकती है, उसका कुछ हिस्सा या वो सारा माफ़ कर सकती है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन वो ये है कि हक़ महर माफ़ किया जा सकता है
आज़ाद मर्जी से, जैसे आजकल हमारे माशरे में ये सुनने में आती हैं बातें, या प्री इस्लामिक सोसाइटी में हक महर माफ़ करवा लिया जाता था ज़बरदस्ती डरा के, तलाक का या कुछ ऐसे डरा के, आज़ाद मर्जी के साथ, फ्री कंसेंट के साथ, विलिंगली जिसका ये हक है वही माफ़ कर सकती है, सारा या उसका कुछ हिस्सा। और एक बात जो रह गई थी पहले कि हक महर से रिलेटेड जो निकाह नामा होता है उसके जो कॉलम नंबर 13 से लेके कॉलम नंबर 16 तक जो है ये रेलिवेंट हैं, ये मुख्तस हैं हक महर के। कॉलम 13 में वाज़े लिखा होता है कि हक महर, जो भी हक महर होगा उससे आगे लिखा जाए, हक महर आगे आ जाएगा भी इतना हक महर की रकम के नाम से है वो कॉलम, हक महर की रकम आगे आप लिखेंगे 5 तोले है, 50,000 है। उसके बाद है आगे आया कितना मुअज्जल है और कितना गैर मुअज्जल। अब इससे पिछला कॉलम क्लियर हो रहा है कि कॉलम नंबर 13 में जितना भी हक महर है सारा वहाँ लिखना है, फिर उसमें से कितना मुअज्जल है और कितना गैर मुअज्जल है या कितना प्रॉम्प्ट है, कितना डेफर्ड है, ये लिखना है 14 में। उसके बाद 15 कॉलम में आता है कि आया हक महर या उसके एवज कोई जायदाद दी गई है तो उसका वो। उसके बाद 16 में जायदाद दी गई है तो उसकी सराहत कि वो कहाँ है, कितनी है, कहाँ वाक़ है, खेवट खतूनी, उसकी जायदाद की यानी कि डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ये अमूमन हमारे यहाँ बड़ा वाज़ेह है 13 से लेके 16 तक। थैंक यू जी। मैं अपने पैनल के साथ जनाब जावेद अकरम चौधरी मशहूर मारूफ कानूनदान का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।